الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ مالک العلام کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی، بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحہ، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس، مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس اور پیارے نام، تیرے نام تیری پہچان، خطبات جمعۃ المبارکہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج اس سلسلے کا اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ 35واں خطبہ جمعۃ المبارکہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے، اللہ کی صفات میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک الجمیل، الطیب اور الصبوح کے حوالہ سے چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ جس طرح کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ اللہ کے تمام نام ہی پیارے ہیں، اللہ کے تمام نام ہی حسنہ، اچھے اور خوبصورت ہیں، ان کے معنی اور مطالب قرآن و سنت کے اندر جو موجود ہیں، جس حد تک ہماری جو ہے نا علم ہے، ہماری کوشش ہے، اس حد تک تو ہم معلوم کر سکتے ہیں۔
لیکن اللہ کے ناموں کی خاصیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے صحیح معنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاکھ کے شان کے لائق و ستائش ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے معنی ہیں۔ ہم اپنے علم کی استعداد کے مطابق چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک پیارا نام الجمیل ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے پیارے حبیب کے اس نام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت، وہ بندہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر، ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، غرور ہوگا، نخوت ہوگی، انانیت ہوگی، ایسا انسان اللہ کی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ آج ہم غرور کے بھرے ہوئے، تکبر ہمارے اندر ایسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ ایسا انسان اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس انسان کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین فوراً اس پر پریشان ہو گئے کہ کبر تو آ جاتا ہے، دل کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ تو پیدا ہو جاتا ہے، ہم تو مارے گئے۔ ایک آدمی نے اللہ کے پیارے حبیب سے سوال کر دیا، قال رجل، ایک آدمی کہنے لگا، ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، اے اللہ کے پیارے نبی، ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا لباس خوبصورت ہو، ہمارے جوتے اچھے اور خوبصورت ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ پسند کرتے ہیں اچھا لباس پہنوں، اچھا جوتا پہنوں، لوگوں کے سامنے اچھا نظر آؤں۔ تو کیا یہ بھی تکبر ہوگا؟ اچھا لباس زیب تن کر لینا، اچھے جوتے پہننا، رہن سہن اچھا رکھنا، یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور نے ارشاد فرمایا، سن لو، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کائنات کے امام نے فرمایا، لوگو اللہ جمیل ہے، ان اللہ جمیل۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک جمیل ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، جمال رکھنے والا ہے، وَيُحِبُّ الْجَمَالَ، خوبصورتی کو، زینت کو، جمال کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اچھا لباس آنے کے لیے یہ غرور اور تکبر نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، بلکہ انسانوں کی لباس کو نازل کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسانوں کے لیے لباس اتارا ہے آسمانوں سے، تاکہ وہ اپنے جسم کو، اپنی آبرو کو، اپنے جسم کے خفیہ اعضاء کو چھپا سکیں اور وہ زینت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، سن لو، جو تمہارا سوال ہے اس سوال کا جواب بھی ارشاد فرما دیا۔ پہلے اللہ کی صفات بیان فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا کہ اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو، اور پھر ارشاد فرما دیا والکبر، اور انسان حق بات کا انکار کر دے، بطر الحق، حق کو چھپا کرنا کا حکم یہ ہے، دین اسلام کے احکام یہ ہیں۔ پھر بندہ اس کو چھوڑ دے، کہے میں نہیں مانتا، اپنی انا کے لیے، اپنے قوم، اپنے مذہب کے لوگوں کی وجہ سے، اپنے قبیلے اور برادری کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے علاقے کے لوگوں کی وجہ سے، کہ اگر میں نے اس بات کو مان لیا
تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی زبانیں میں کیسے پکڑوں گا، لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے، اس وجہ سے حق کا انکار کر دینا۔ فرمایا کبر یہ ہے باتار الحق کی، حق کا انکار کر دینا۔ پھر فرمایا کائنات کے اندر بسنے والے لوگوں کے لیے وَغَمْتُ النَّاسِ، اور لوگوں کو حقیر جاننا، کم تر سمجھنا، ان کی کوئی حیثیت نہ سمجھنا کہ میرے مقابلے ان کی حیثیت کیا ہے، میرے مد مقابل ان کا مقام کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ اگلے بندے کو، دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا، کم تر سمجھنا، اور خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ایسا انسان متکبر ہے، اور ایسا انسان اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں، پہلے حصے کے اندر یہی بیان کیا گیا کہ لوگوں اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں اللہ جمیل ہے اور جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متبرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسنہ ناموں میں سے، خوبصورت اور پیارے ناموں میں سے اللہ کے ایک نام الجمیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی جمیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی اعتبار سے بھی خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمال ہے، ایسا جمال جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صفاتی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ اللہ کی تمام صفات بھی خوبصورت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام اسماء وہ بھی خوبصورت ہیں، جمیل ہیں۔ اللہ کے نام اچھے ہیں، پیارے ہیں، اسی لیے قرآن نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کہا ہے کہ اللہ کے نام حسنہ ہیں، خوبصورت ہیں، پیارے ہیں۔ تو اللہ اسماء کے اعتبار سے بھی الجمیل ہے، خوبصورت ہے۔ جیسے پیارے، جیسے مقدس، جیسے متبرک نام اللہ کے ہیں اور کسی کے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسماء کے اعتبار سے بھی جمیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے افعال کے اعتبار سے بھی جمیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا ہے، اللہ نے جو بنایا ہے، اللہ نے جو تخلیق کیا ہے وہ بھی خوبصورت ہے۔ اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کوئی ایسی بدصورتی نہیں چھوڑی ہے جس پہ انگلی اٹھائی جا سکے۔ رب کائنات ذاتی اعتبار سے بھی جمیل ہے، صفاتی اعتبار سے بھی جمیل ہے، افعال کے اعتبار سے بھی جمیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسماء کے اعتبار سے بھی جمیل ہے۔ تمام امت کا یہ متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، ان تمام چاروں چیزوں کے اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے بھی، صفاتی اعتبار سے بھی، اسماء کے اعتبار سے بھی، افعال کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے۔ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ جیسے اللہ خوبصورت ہے ویسا کوئی اور خوبصورت ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ ساری کائنات کو جو خوبصورتیاں ملی ہیں، پوری کائنات کے اندر جو خوبصورتیاں آپ کو نظر آتی ہیں، رعنائیاں نظر آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوبصورت الجمیل ہونے کی وجہ سے ہیں، اسی بدولت سے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ اللہ ہی کے نور کی وجہ سے ساری کائنات کے اندر آپ کو خوبصورتیاں نظر آتی ہیں، رعنائیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بھی اسی طرح خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ کے جمال کی بدولت یہ سب کچھ ہے جو خوبصورتیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، رعنائیاں نظر آ رہی ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، جیسا اللہ خوبصورت ہے ویسا کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نام خوبصورت ہیں ویسے کسی کے نام خوبصورت نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی صفات خوبصورت ہیں ویسے کسی کی صفات خوبصورت نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے افعال خوبصورت ہیں ویسے کسی کے افعال خوبصورت نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے اسماء خوبصورت ہیں ویسے خوبصورت اسماء بھی کسی کے نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے الجمیل ہے، خوبصورت ہے۔ مالک کائنات، خالق ارض و سما اپنے نیک اور صالح بندوں کو بھی یہ جمال عطا فرماتے ہیں۔ رب کائنات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بھی یہ جمال اور خوبصورتیاں عطا فرماتے ہیں۔ دنیا سے انسان نے آخر چلے جانا ہے، اس دنیا کو ایک نہ ایک دن چھوڑ جانا ہے، موت کی آغوش میں چلا جانا ہے، قبر کے اندر اس نے دفن ہو جانا ہے۔ پھر ایک وقت
आएगा, कब्रों से निकाल के रब्बे कायनात के दरबार में इसे पेश कर दिया जाएगा। फिर जो नेक और साले लोग होंगे उनके हाथों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी के सर्टिफिकेट अता करेंगे, उन्हें जन्नतें अता कर दी जाएंगी। कुर्बान जाऊं, कुरान भरा पड़ा है जन्नत की खूबसूरतियों के तज़किरे से कि अल्लाह की जन्नत कितनी खूबसूरत है, ऐसी खूबसूरत कि आज तक किसी आंख ने ऐसी खूबसूरत जगह नहीं देखी, आज तक किसी कान ने ऐसी खूबसूरत जगह का तज़किरा अपने कानों से नहीं सुना, आज तक किसी जुबान ने ऐसी जन्नत खूबसूरत है कि उस खूबसूरत जन्नत का तज़किरा कोई कर ही नहीं सकता, किसी जुबान से इतना खूबसूरत तज़किरा नहीं हुआ। इतनी अल्लाह की जन्नत खूबसूरत है। जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, अल्लाह ताला नेमतें अता फरमा देंगे, सोने चांदी के महल्लात होंगे, कस्तूरी का गारा होगा, हीरे जवाहरात मोतियों के उनके फर्श बने हुए होंगे। हाय कुर्बान जाऊं, ऐसी खूबसूरत बहारें, ऐसी खूबसूरत बहारें, आज अल्लाह की जन्नत का तज़किरा सुनते हैं दिल बाग बाग हो जाता है। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, रब्बे कायनात फिर इनसे कहेंगे, ऐ मेरे जन्नतियों मुझे बताओ मेरे बंदो, मैंने जो तुमसे वादा किया था वो वादा पूरा किया है या नहीं, अपनी नेमतें तुम्हें अता की हैं या नहीं, मुझसे खुश हो या नहीं। सारे जन्नती कहेंगे, अल्लाह तूने अपनी नेमतों का तमाम कर दिया है, अल्लाह तूने अपना कर्मो फजल हम पर किया है, हमें जन्नतें अता कर दी हैं, बेहतरीन नेमतें अता कर दी हैं। अल्लाह कहेंगे और भी किसी चीज की जरूरत है? कहते हैं अल्लाह हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह कहेंगे नहीं, अभी एक नेमत और है जो मैं तुम्हें अता करने वाला हूं। जन्नती कहेंगे अल्लाह इतनी खूबसूरत जन्नत तूने हमें अता कर दी है, हूरो गिलमान अता कर दी है, ठंडे पानी और मशरूबात अता कर दी हैं, शराबन तहूरा की नहरें अता कर दी हैं, लाबनन खालिसा, अल्लाह तबारक व तआला तूने हमें वो अता कर दी है, मुसफ़ा और बेहतरीन असल और शहद तूने हमें अता कर दी है, अनवाओ इक़साम की नेमतें अल्लाह तूने हमें अता कर दी हैं, फल भी अता किए हैं, अल्लाह तूने हमें लहमन तरिया तरो ताज़ा गोश्त भी अता कर दी है, परिंदों का गोश्त भी हमें अता कर दिया है, कोई नेमत अल्लाह तूने छोड़ी नहीं है। अल्लाह कौन सी नेमत अभी हमें अता करेगा? रब्बे कायनात इन जन्नतियों को जो नेमत अता फरमाएंगे ना, आज के हमारे खुतबे के साथ उसका ताल्लुक है। रब्बे कायनात अपने हिजाब और पर्दे हटा देंगे, अहले जन्नत को अपना दीदार करवाएंगे, फिर जन्नती ये टिक टिकी लगाए अल्लाह को देखते रहेंगे, अल्लाह को देखते रहेंगे, अल्लाह अपना दीदार करवाएंगे। अहले जन्नत जन्नत के अंदर अल्लाह का दीदार करेंगे, अल्लाह को देखेंगे। रब्बे किब्रिया की कसम है, किताब और सुन्नत की वाज़े नसूस को मद्देनजर रख के कह रहा हूं, अल्लाह के दीदार जितनी बड़ी नेमत और कोई नेमत नहीं होगी जो अल्लाह तबारक व तआला अहले जन्नत को अता फरमाएंगे। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की, अल्लाह का दीदार होगा जो अल्लाह ताला अहले जन्नत को अता फरमाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, अहले जन्नत खुश हो जाओ, आज के बाद कभी मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, मेरी रजामंदी के सर्टिफिकेट तुम्हें मिल गए हैं। अहले जन्नत को अल्लाह ताला जो सबसे बड़ी नेमत अता फरमाएंगे वो अल्लाह का दीदार होगा। याद रखें, फिर टिक टिकी लगाए हुए लोग अल्लाह को देखते रहेंगे, पता नहीं कितनी देर अल्लाह के दीदार को ऐसे देखते रहेंगे, अल्लाह की तरफ रुख किए देखते रहेंगे। इन्हें आस पास के होश भूल जाएंगे कि आसपास क्या है। दुनिया जन्नत की नेमतें कितनी आलीशान नेमतें हैं, वो सारी इनको उसके सामने हीच नजर आएंगी। और अहले जन्नत में भी फिर कई किस्म के जन्नती होंगे जिनको अल्लाह ताला हर रोज दीदार करवाएंगे। ऐसे भी जन्नती होंगे अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के एतबार से हफ्तावार अपना दीदार हर जुमे को अहले जन्नत को दीदार करवाएंगे। जन्नत में हर जुमे को एक बाजार लगा करेगा, उसके अंदर अल्लाह ताला का दीदार हुआ करेगा। और जब ये अहले जन्नत अपने घरों को लौटेंगे, इनके चेहरे पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आएंगे। अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर ने एक दफा मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए, आसमान पे 14वीं का चांद चमक रहा था। कायनात के इमाम ने अपनी कौसनो तस्नीम से धुली हुई पकीदा तैयब जबान से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम इस 14वीं के चांद को देख रहे हो? कहा अल्लाह के नबी हम देख रहे हैं। कहते हैं देखने में तुम्हें कोई तकलीफ महसूस हो रही है? ये 14वीं का चांद जिस तरह चमकता हुआ तुम देख रहे हो, तुम्हारी आंखों को भी कोई तकलीफ नहीं होती। सूरज
सूरज को देखे ना, आंख के अंदर चुभन सी महसूस होती है, लेकिन 14वीं का चांद पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा हो, आप चांद की तरफ नजर करें, आपकी आंखों में चुभन भी नहीं होगी। कायनात के इमाम ने चांद से तशबीह देकर फरमाया, ऐ मेरे साहबा बताओ इस चांद को देखने में तुम्हें कोई तकलीफ महसूस हो रही है? कहा नहीं अल्लाह के प्यारे हबीब, चांद को देखने में हमें कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही। कौनैन के ताजवर ने फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अपने बंदों को ऐसे दीदार करवाएगा जैसे 14वीं का चांद तुम्हें नजर आ रहा है। देखने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई हिजाब नहीं होगा, कोई पर्दा नहीं होगा। दुनिया की कोई आंख अल्लाह का दीदार नहीं कर सकती, देख नहीं सकती, लेकिन कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर अल्लाह ताला आंखों के अंदर इतनी कुव्वत और ताकत रख देगा कि तुम्हारी आंखें अल्लाह का दीदार कर सकेंगी। दुनिया की आंखों से इंसान नहीं देख सकता। रब्बे कायनात खाल के अर्ज़ो समाज जमील है, बड़े खूबसूरत हैं, अहले जन्नत इस खूबसूरती पर फिदा होंगे। आज भी जो दुनिया में भी जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की मोहब्बत के अंदर अल्लाह से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, फिदा होते हैं। अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने जन्नती लोगों को अपना दीदार करवाएगा। कुरान कहता है वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा, कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो तरो ताज़ा हैं, चमकते हुए होंगे, दमकते हुए होंगे, तरो ताजा होंगे। जिस तरह कोई इंसान खुशहाल होता है उसके चेहरे पे खुशहाली के आसार नजर आते हैं। कोई आदमी परेशान है, गमज़दा है, तकलीफों का मारा हुआ है, बीमारियों के अंदर उलझा हुआ है, घर की परेशानियां, बाहर की परेशानियां और परेशानियों में मुबतला हो जाता है, उसका चेहरा अफसुर्दा अफसुर्दा होता है। एक इंसान उसको घर में भी सुकून है, बाहर कारखाना दुकान फैक्ट्री पर भी सुकून है, दोस्तों की तरफ से भी सुकून है, रिश्तेदारों की तरफ से भी उसे सुकून मुयस्सर आता है। ऐसे चेहरे चमकते हुए चूं चूं करते नजर आते हैं, दमकते हुए नजर आते हैं, नाजीरा होते हैं। कुरान कहता है वजूह यौमइज़िन नाजीरा, कल क़यामत का दिन होगा, हकीकी चमकते दमकते चरो तरो ताजा चेहरे वहां पे मौजूद होंगे। इला रब्बिहा नाजीरा, वो अपने रब की तरफ देखने वाले होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। नाज़िरा इस्मुल फाइल का सीगा है, अपने रब की तरफ देखने वाले, अल्लाह की तरफ दीदार करने वाले, अपने रब के हुस्न और जमाल को देखने वाले होंगे। अल्लाह जमील है, जमाल को खूबसूरती को पसंद करता है। आइए अपने अंदर जमाल पैदा करें, अपने अकीदे को खूबसूरत बनाएं, अपने अमाल को खूबसूरत बनाएं। अल्लाह जमील का जमाल चाहते हैं, अपना अकीदा पाक साफ बना लें, खूबसूरत बना लें, अपने अमाल पाक साफ बना लें, अपने अमाल को जमील और खूबसूरत बना लें, अपने किरदार को खूबसूरत बना लें, जमील बना लें। जमाल जिस तरह अपने जिस्म के ऊपर पसंद करते हो, ऐसे अपने किरदार के ऊपर भी जमाल पसंद करो, अपने किरदार को भी जमील और खूबसूरत बना लो। रब्बे कायनात का दीदार भी नसीब होगा, अल्लाह का जमाल भी अता कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, जिस तरह मैंने इब्तिदा में बताया अल्लाह ताला ज़ात के एतबार से भी अल्लाह तबारक व तआला जमील है, सिफात के एतबार से भी जमील है, अस्मा के एतबार से भी जमील है। अल्लाह तबारक व तआला खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ व समा का जमाल हर मुसलमान हर इंसान के लिए है। आज दुनिया में इंसान उसने मोहब्बत के तौर तरीके और ज़ाबते बना लिए हैं, फलां बड़ा खूबसूरत है, फलां बड़ा अच्छा है, वो मुझे अच्छा लगता है, मैं उससे प्यार मोहब्बत करता हूँ। अगर चाहते हो सारी कायनात की सबसे खूबसूरत हस्ती से प्यार करो तो फिर अल्लाह का हक बनता है अल्लाह से प्यार करो, क्योंकि अल्लाह से जमील कोई नहीं है, अल्लाह से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। अल्लाह का हक है कि अल्लाह से प्यार किया जाए। अल्लाह के नाम प्यारे हैं, सबसे खूबसूरत अल्लाह के नाम है। अगर नामों की वजह से मरना चाहते हो, नामों पे मर मिटना चाहते हो, नामों से प्यार करना चाहते हो, तो फिर अल्लाह का हक बनता है अल्लाह के नामों से प्यार करो। सिफात से प्यार करना चाहते हो, फलां की सिफ्त बड़ी अच्छी है, फलां की सिफ्त बड़ी अच्छी है, तो मेरे अल्लाह की सिफात से बढ़कर किसी की सिफात अच्छी नहीं है। सबसे बड़ी और खूबसूरत सिफात अल्लाह की है। अल्लाह अपनी सिफात के एतबार से भी जमील है, तो अल्लाह का हक बनता है अल्लाह से मोहब्बत की जाए, अल्लाह से प्यार किया जाए। जात के एतबार से अल्लाह जमील है, अल्लाह की जात से बढ़कर किसी की जात खूबसूरत नहीं है, प्यारी नहीं है। जब अल्लाह सबसे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला खूबसूरत है, फिर हक बनता है सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार भी अल्लाह से किया जाए। और ईमान वाले सबसे बढ़कर अल्लाह से प्यार करते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह,
اللہ کا قرآن کہتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی محبتیں اللہ کے بارے میں بڑی شدید ہوتی ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے ہمارا رب جمیل ہے، خوبصورت ہے، وہ خوبصورتیوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو ہم نے ہر معاملے کے اندر خوبصورتی اختیار کرنی ہے، جمیل بن کے دکھانا ہے، تاکہ ہم سے ہمارا رب بھی پیار کرے۔ تو آج کے اسماء الحسنہ کے حوالہ سے اللہ کا اسم مبارک الجمیل، کہ اللہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، اس کی نہ مثل ہے نہ مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیں چاہیے کہ اس اللہ جمیل کے ساتھ، اللہ خوبصورت کے ساتھ محبت کی جائے۔ اللہ کا ایک نام الطیب ہے، الطیب کا معنی پاکیزہ، پاک۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک طیب، پاک پاکیزہ ہے۔ ایک السبو ہے، سبو سبحان، جس طرح ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اسی سے السبو، بڑا ہی پاکیزہ، بڑا ہی پاکی والا، لائق تسبیح، ایسی ذات جس کی تسبیح بیان کی جائے، جس کی پاکی بیان کی جائے، جس کی پاکیزگی کے تذکرے کیے جائیں، اس کو السبو کہتے ہیں۔ اللہ واقعتاً سبحان اللہ ہے، اللہ پاک ہے، حق بنتا ہے ہر بندے کا وہ اللہ کی پاکی بیان کرے، کیونکہ اللہ الطیب ہے، اللہ السبو ہے، بڑا ہی پاک ہے، بڑا ہی پاک ہے، بڑا ہی پاکیزہ ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے، ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، پاکیزہ ہے، اطیب ہے، طیب ہے، السبو ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن، نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم مبارک طیب کا تذکرہ فرمایا ہے، اسی طرح السبو کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہ کے پیارے حبیب نے اللہ کا نام سبو بیان کیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، یا ایھا الناس، کائنات کے امام فرماتے ہیں لوگو ان اللہ طیب، بے شک اللہ طیب ہے، بڑا پاک ہے، بڑا ہی پاکیزہ ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ طیب کے علاوہ کوئی چیز قبول ہی نہیں کرتا۔ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اپنے مالوں کو دیکھا کرو کہ ہمارے مال جو پاک ہیں، طیب ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ آج ہمارے لیے المیہ ہے بہت بڑا، اور کئی دفعہ صحیح بات ہے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ آج امت مسلمہ کہاں جا پہنچی ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ انسان کو یہ بات سوچنے پہ مجبور کرتی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا، آپ جوان تھے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ مکہ کے اندر سیلاب آیا، بڑی بارشیں ہوئیں، اور سیلاب مکہ کے اندر، اور جہاں پہ بیت اللہ ہے، جو لوگ اللہ کے گھر گئے ہیں وہ جانتے ہیں آج بھی بیت اللہ گہرائی کے اندر نیچی جگہ پر موجود ہے۔ آس پاس پہاڑ اونچے ہیں، آبادیاں اونچی ہیں، لیکن بیت اللہ نیچی جگہ پر ہے۔ اس دور میں بھی کیفیت ایسے ہی تھی، بارشیں ہوئیں، بہت زیادہ شدید بارش آئی، اور اتنی بارشیں آئیں کہ اللہ کے گھر کی دیواریں گر گئیں، اس قدر سیلاب زیادہ آیا۔ جب دیواریں گر گئی مکے والے پریشان ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنی ایک لجنہ بلائی، ایک میٹنگ کا اہتمام کیا، اور اس کے اندر جو فیصلہ کیا نا، بس یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مشرک تھے، کافر تھے، بتوں کے پجاری تھے، حلال و حرام کی انہیں تمیز نہیں تھی، سود، رشوت، زناکاری، بدکاری کی کمائی کو اپنے لیے جائز اور حلال سمجھتے تھے۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی باری آئی، بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے مشرک بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنی ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے، اپنا پاکیزہ اور طیب مال لاؤ، حرام کی کمائی یہاں پہ خرچ نہیں کرنی ہے۔ کافر، غیر مسلم، مشرک، بتوں کے پجاری، حلال و حرام کی تمیز جن کے پاس نہیں ہے، کوئی قانون اور ضابطہ جن کے پاس نہیں تھا، وہ لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں اللہ کا گھر بنانا ہے، پاکیزہ اور طیب مال یہاں پہ خرچ کرنا ہے۔ آج کوئی تمیز نہیں ہے،
نہ دینے والے کو نہ لینے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا حلال ذرائع سے آ رہا ہے حرام ذرائع سے آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ مسجدوں کے اوپر بھی خرچ ہو رہا ہے، مدارس کے اوپر بھی خرچ ہو رہا ہے، دین کے دوسرے کاموں پہ بھی خرچ ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ادھر سے رشوت لیتے ہیں اور ادھر کہہ دیتے ہیں جی مسجد میں 100 قرآن مجید رکھا نا۔ رشوت کی کمائی کا کوئی فائدہ نہیں، سود کی کمائی کا کوئی فائدہ نہیں، حرام ذرائع سے کما کے لا کے مسجد کے اوپر خرچ کر دو۔ رب کبریا کی قسم ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں جا کر خرچ کرو، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ کونین کے تاجور نے، سید الثقلین نے، سچوں کے سچے نبی، پاک بازوں کے پاک باز آقا نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، لا یقبل الا طیبۃ، اللہ طیب کے علاوہ کوئی مال قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ جہاں مرضی جا کے خرچ کرو، اس لیے جب خرچ کرتے ہو نا پاکیزہ مال نکالا کرو، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے اچھا اور طیب مال خرچ کیا کرو، تاکہ یہاں سے کلمہ حق بلند ہو، یہاں سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہو۔ اگر آپ کا مال پاکیزہ اور طیب خرچ نہیں ہوگا، آپ کی دعوت بھی پھر کھری یہاں سے نہیں نکلے گی، اس کے اندر بھی ٹیڑھا پن آ جائے گا، کیونکہ پاکیزہ مال نہیں ہوگا۔ لا یقبل اللہ الا طیبا، اللہ طیب کے علاوہ کوئی مال قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ درد دل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ طیب ہے، طیب کو پسند کرتا ہے، اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے، خبیث اور نکمی گندی چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جس طرح آج ہم ہیں، ہم بری چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، دو چیزیں ہمارے سامنے ہو، کپڑا ہی لگا لے، ایک اچھا ہے ایک نکما ہے، ہم اچھے کو پسند کریں گے۔ کھانے کی دو چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، ایک اچھی ہے ایک نکمی ہے، اچھی چیز کو ہم پسند کریں گے، جس طرح تو اپنے لیے پسند اچھی کرتا ہے اللہ کے لیے بھی اچھی کر۔ یاد رکھ، جب تیرے اندر یہ تقسیم آ جائے گی، اس بات کا سلیقہ اور طریقہ آ جائے گا، انشاءاللہ الرحمن جو اطیب لوگوں کا رستہ ہے نا، طیب اور پاکیزہ لوگوں کا رستہ ہے، اس پگڈنڈی کے اوپر تو چلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات لمبی نہ ہو جائے۔ اللہ طیب ہے، پاکیزہ ہے، پاک ہے۔ کس اعتبار سے پاک ہے؟ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، کیونکہ وہ اللہ طیب ہے، پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے اللہ پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوریوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، ہر قسم کی محتاجی سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ آج ہمیں نیند آ جاتی ہے، اللہ نیند کے معاملات سے پاک ہے۔ آج ہمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کھانے سے جو ہے نا پاک ہے۔ آج ہمیں پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ پینے سے پاک ہے۔ آج میری بھی مجبوری ہے، آپ کی بھی مجبوری ہے، میری اولاد ہو، میری نسل آگے چلے، میرا کاروبار بزنس کو آگے سنبھالے، میرا نام میرے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے، پتہ چلے فلاں کی نسل ہے، فلاں کی آل اولاد ہے۔ آج تجھے مجھے اولادوں کی ضرورت ہے، ہم محتاج ہے اس معاملے کے اندر، کمزور ہے اس معاملے کے اندر۔ اللہ اس معاملے میں بھی پاک ہے، اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ قرآن، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیہ مقدس ہے، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے پیارے نبی آپ اپنی پیاری زبان سے کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کون اللہ؟ کون اللہ؟ الذی لم یتخذ ولدا، جس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی، وہ اللہ محتاجگی سے پاک ہے۔ اولاد ہوگی، انسان اولاد کے آگے مجبور ہو جاتا ہے، کبھی اولاد کی ماننی پڑتی ہے، اپنی میں کو ختم کرنا پڑتا ہے، یہ اپنی بات ہے، لیکن اولاد کے لیے انسان قربان کر دیتا ہے۔ کائنات کے امام فرما رہے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے لم یتخذ ولدا، اللہ نے اولاد نہیں بنائی، اللہ ان عیوب سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، پوری بادشاہت کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا ساجی نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی تکبیریں ہیں، اللہ کی بڑائیاں ہیں، اللہ کی عظمتیں ہیں۔ اللہ مالک کائنات
ہر لحاظ سے، شریکوں سے، عیبوں سے، ہر معاملے سے پاک ہے۔ قرآن کا ایک اور مقام سماعت فرمائیے، رب کا قرآن کہتا ہے سبحان ربک رب العزت، سبحان ربک، اے پیارے نبی آپ کا رب جو ہے نا، سبحان ربک، آپ کا رب بڑا پاک ہے۔ پاک ہے، سبحان معنی پاک ہے، طیب کا معنی پاک ہے، السبح کا معنی پاک ہے۔ اے پیارے محبوب نبی آپ کا رب پاک ہے، رب العزتی، وہ عزتوں کا رب ہے، رب العزتی، عزت کا رب ہے، عزت اسی کے اختیار میں ہے، عزت اسی کا حق بنتا ہے۔ اس اللہ کی سب سے بڑھ کر عزت کی جائے، احترام کیا جائے، پیار کیا جائے، محبت اس سے کی جائے۔ پھر فرمایا اما یصفون، یاد رکھو جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کے اسماء کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات اور طاقتوں کے اندر، وہ سارے کے سارے لوگ جو بیان کرتے ہیں اما یصفون، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کی ذات ہے، ہر قسم کے نقائص سے مبرہ پاک ہے۔ جس کو ہم نقص کہہ سکتے ہیں اس نقص سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ سبوح کا مطلب ہے، یہ طیب کا مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شریکوں کے اعتبار سے بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے اختیارات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ کلمہ شہادت میں بھی ہم اسی بات کا اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ کلمہ شہادت کے اقرار میں بھی اس چیز کا اعلان ہے۔ اگر کوئی اللہ کا شریک بناتا ہے تو اس کا مطلب صاف یہ ہے اس نے اللہ کو پاک نہیں مانا، طیب نہیں مانا، السبوح نہیں مانا، اس نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے۔ قرآن کا ایک اور مقام سماعت فرمائیے، رب کا قرآن کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، وانزل من السماء ماء، جس نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا، واخرج من الثمرات رزقا لکم، جس نے پھلوں سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا، اس اللہ کے شریک نہ بناؤ، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے کوئی شریک نہ بناؤ، اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ آج ہم نے اللہ کی ذات میں بھی شریک بنا لیے، اللہ کی صفات میں بھی شریک بنا لیے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے افعال میں بھی اللہ کے شریک بنا لیے، اللہ کے اسماء میں بھی آج ہم نے اللہ کے شریک بنا لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اللہ طیب ہے، اللہ سبوح ہے، اللہ تمام قسم کے شریکوں سے پاک ہے، ذات میں بھی شریک سے پاک، صفات میں بھی شریک سے پاک۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، مسئلہ تاکہ واضح ہو جائے، صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے نبی بیت اللہ میں موجود تھے، مکے کے مشرک بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، جس طرح آج ہم طواف کرتے ہیں اس طرح مشرکین مکہ بھی طواف کیا کرتے تھے، وہ بھی عمرے کیا کرتے تھے، وہ بھی حج کیا کرتے تھے، وہ بھی لبیک اللہم لبیک پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے نبی نے دیکھا مکہ کے بڑے بڑے سردار بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن، آگے کہہ رہے ہیں جب یہاں پہ پہنچے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں تک پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا ویلکم قد قد ویلکم قد قد، بس بس بس، اس سے آگے نہ پڑھنا، اس سے آگے نہ پڑھنا، یہاں تک پڑھو۔ لیکن آگے مشرکین مکہ کا تلبیہ کیا تھا، ان کا لبیک کیا تھا، انہوں نے آگے کہا الا شریکن ہوا لک، اللہ وہ تیرا شریک بن سکتا ہے جسے تو نے خود اپنا شریک بنا لیا، الا شریکن ہوا لک،
अल्लाह जो शरीक तूने खुद अपने लिए बना लिया वो तेरा शरीक बन सकता है। फिर अगले अल्फाज तमलिकुहु व मा मालाका, अल्लाह मालिक असल तू ही है, जिसको तू शरीक बनाता है वो भी मालिक नहीं होता, लेकिन तेरे बनाने से वो तेरा शरीक बन जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। आज के मुशरिकीन का भी यही अकीदा है, आज के मुशरिकीन का भी यही अकीदा है। मैं किसी पे तानो तशनी का कायल नहीं हूं, लेकिन इस्लाह करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, अपने अकीदे पाक कर ले, क्योंकि अल्लाह तैयब है, पकीज़ा चीज को कबूल करता है। जिसका अकीदा पाक नहीं होगा, तैयब नहीं होगा, अल्लाह उसके अकीदे को कबूल नहीं करेगा। जिसकी नमाज तैयब नहीं होगी, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं करेगा। जिसका रोजा तैयब नहीं होगा, अल्लाह उसके रोजे को कबूल नहीं करेगा। जिसका अमल कबूल साले नहीं होगा, तैयब नहीं होगा, अल्लाह उसके अमल को कबूल नहीं करेगा। क्योंकि मेरी बात नहीं है, बात आमिना के लाल कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम की है। ला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यबन, अल्लाह के प्यारे नबी फरमा गए हैं अल्लाह तैयब के अलावा कोई चीज कबूल ही नहीं करता। जब आपका अकीदा तैयब नहीं होगा, अकीदा कबूल नहीं होगा, आपका अमल तैयब नहीं होगा, अमल कबूल नहीं होगा। आइए खुदा का वास्ता देकर कहता हूं, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, किसी मौलवी मुफ्ती के लिए नहीं, किसी अलामा फहामा के लिए नहीं, अपनी आखिरत के लिए, अपनी आखिरत के लिए अपने अकीदे ठीक कर ले, अपने अकीदे ठीक कर ले। मेरी बात ना माने, कुरान घर में निकाले, कुरान को पढ़े, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस की किताबें ले आए, जिस मर्जी मौलवी की ले आए, जिस मर्जी फिरके की ले आए, खुद पढ़े, अपनी औलादों को पढ़ाए। जिस तरह कारोबार की फिक्र है, औलाद की इस्लाह की फिक्र है, मेरे बच्चे कामयाब हो जाए, इसलिए आखिरत की भी फिक्र कर ले, आपकी भी आखिरत बन जाए, आपकी औलाद की भी आखिरत बन जाए। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह के नबी रोक रहे हैं, बस करो, बस करो, आगे ना पढ़ो, आगे ना पढ़ो। बस मुशरिकीन मक्का आगे पढ़ते जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुकाबले में अहले ईमान को एक तलबिया दिया, लब्बैक दिया। कहा तुमने ये कहना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया पढ़ना है, अल्लाह तेरे अलावा कोई मबूदे बरहक नहीं है, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, तू वहदहू ला शरीक है, सारी हमदें भी तेरी हैं, सारी बादशाहतें भी तेरी हैं, सारे हुक्म भी तेरे हैं। अल्लाह मैं फिर इकरार करता हूं, तेरा कोई शरीक नहीं है, सारे इख्तियारात तेरे ही हैं। ये ईमान वाला, तौहीद वाला तलबिया अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया, जिसमें शिरक की आमेज़श नहीं थी, तौहीद का इखलास था, वाज़े था, खुलूस के साथ अल्लाह के प्यारे नबी ने तौहीद वाला तलबिया अहले ईमान को दिया। पकीज़ा तैयब, क्योंकि अल्लाह ताला पकीदा और तैयब खालिस कबूल करता है, अल्लाह मिलावट वाली चीज पसंद नहीं करता। खालिस अकीदा लाएं, अल्लाह कबूल करेंगे। इन्नल्लाह तय्यबुन, तेरा मेरा रब, तेरा मेरा रब, तेरा मेरा अल्लाह कौन है? तैयब है। तेरा मेरा अल्लाह कौन है? अस्सुब्बूह, पाक है, पकीज़ा है, पकीज़गी को पसंद करता है। अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम ने अपने प्यारे सहाबी हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु को यमन की तरफ अलविदा किया। यमन की तरफ अलविदा करते हुए अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत मुआज को कुछ वसीयतें की। अल्लाह के प्यारे नबी ने हाथ पकड़ा हुआ है और मुआज को कह रहे हैं, ऐ मुआज, शायद जब तुम दोबारा मदीना में वापस आओ मेरे साथ तुम्हारी मुलाकात ना हो सके। जुदाई के कैसे लम्हात होंगे। और ये मुआज बिन जबल भी कोई मामूली आदमी नहीं है। सही हदीस मुबारका में आता है, अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत मुआज का ऐसे हाथ पकड़ा, ऐसे अपना हाथ उसके हाथ में रखा, हाथ में रख कर हाथ अल्लाह के नबी कहते हैं, मुआज मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूँ। कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी फरमाइए क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, मुआज मैं अल्लाह के लिए तुझसे मोहब्बत करता हूँ। आए हाय, कुर्बान जाऊं मुआज की अजमत, मुआज की अजमत पे कुर्बान जाऊं, जिसे रसूलुल्लाह हाथ पकड़ के कहे, ऐ मुआज मैं मोहम्मद तुझसे प्यार करता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद करीम को तुझसे प्यार है। उस मुआज बिन जबल की अजमत के क्या कहने होंगे,
उस मुआज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से यमन की तरफ अलविदा करते हुए कुछ वसीयतें फरमा रहे हैं। उन वसीयतों में अल्लाह के नबी ने एक वसीयत ये भी की थी, ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, ऐ मुआज अल्लाह का शरीक किसी को ना बनाना। इन हुर्रिकता औ कुतिलता, अगरचे तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तेरे जिस्म को जला दिया जाए, जलना पसंद कर देना, जिस्म के टुकड़े करवा लेना पसंद कर लेना, लेकिन अल्लाह का किसी को शरीक ना बनाना। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह को अपना शरीक पसंद नहीं है, अल्लाह को अपना शरीक पसंद नहीं है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह कहते हैं मेरा अगर तूने शरीक नहीं बनाया ना, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं बनाया, जितने मर्जी गुनाह लेकर आ जा, मैं चाहूं तो माफ कर दूं, लेकिन अगर शिरक की आमेज़श हुई, याद रखना कोई अमल कबूल नहीं करूंगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु, अल्लाह कहते हैं माफ नहीं करूंगा, बख्शूंगा नहीं अगर शिरक किया है। अगर शिरक नहीं, गुनाह हो जाते हैं, खताएं हो जाती हैं, अल्लाह कहते हैं चाहूं तो माफ कर दूं, चाहूं तो सजा दे के जन्नत अता कर दूं, लेकिन मुशरक को कभी माफी नहीं मिलेगी। अल्लाह पाक है, हर किस्म के शरीकों से अल्लाह पाक है। जितने भी साजी शरीक तुमने बना रखे हैं, उन तमाम शरीकों से अल्लाह की जात पाक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ताला इस एतबार से भी तैयब है, अल्लाह ताला इस एतबार से भी असुब्बू है, पकीज़ा है, तैयब है, पाक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें दुनिया के अंदर तख्लीक की है ना, जिस तरह मैंने आगाज में बताया, अल्लाह तबारक व तआला अपने अफ़आल के एतबार से भी तैयब है, पाक है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम अशिया को बेकार पन से पाक पैदा किया है। हर चीज का कोई न कोई फायदा होगा, कोई ना कोई मकसद होगा, बिला मकसद अल्लाह ने कोई चीज नहीं बनाई। अल्लाह की तख्लीक भी हर किस्म के बेकार पन से, फजूल पन से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसका तज़किरा किया है, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, अल्लाह ने जो पैदा किया है ना, उसमें से कोई चीज बातिल नहीं है, कोई चीज फजूल नहीं है, कोई चीज नकारा नहीं है, कोई ना कोई उसका फायदा और मकसद जरूर है। अब इस पे मैं तफसील से बात नहीं करूंगा, इशारा करूंगा। आज हमारी ज़बानों पे ये ज़दे आम बात है, तू तो है ही नकम्मा, तेरा मकसद क्या है, दुनिया में आने का तेरा फ़ायदा क्या है। आज हमारी ज़बानों पे ये सारी बातें हैं। याद रखो, ये अल्लाह की तख्लीक के ऊपर उंगली उठाना है। आखिरी बात आज के खुतबे की, अल्लाह तबारक व तआला के तमाम फैसले, अल्लाह के तमाम फैसले पाकीज़ा और पाक फैसले हैं। अल्लाह के सब्बू और तैयब होने का मतलब ये है, अल्लाह के तमाम फैसले दुरुस्त हैं। अल्लाह ताला अपने फैसलों के अंदर जुल्म से पाक है, अल्लाह ने कभी जुल्म वाला कोई फैसला नहीं किया। अल्लाह के तैयब और सब्बू होने का मतलब क्या है, अल्लाह के तमाम फैसले दुरुस्त हैं। आज हमारी जुबानों पे ये बात आ जाती है, कोई फौत हो जाए तो हम कहते हैं बस जी अल्लाह का हुक्म ऐसे था, बिल्कुल ऐसे ही था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब कोई और खुशी का मरला होता है, फिर हम अल्लाह की बात नहीं करते, फिर कहते हैं बड़ी मेहनत की है जी, बड़ी मेहनत के बाद ये दुकान मैंने बनाई है। अब यहां तुझे और मुझे अल्लाह याद नहीं आया कि ये मेरे रब की अता थी। मेरे जैसे हजारों लोग दुनिया में मेहनतें कर रहे हैं, काम करते हैं, उन्हें तो ये दुकानें, फैक्ट्रियां, कारखाने नहीं मिले, मुझे अल्लाह ने अता कर दी। मुझे कहना चाहिए था ये मेरी मेहनत के बल पोते पे नहीं है, ये मेरे अल्लाह की अता और फजल के ऊपर मुझे अता किया गया है। हमने यहां पे अल्लाह को याद नहीं किया। एक्सीडेंट हो जाता है, वफात हो जाती है, किसी प्यारे की डेथ हो जाती है, फिर कहते हैं अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात मोहब्बत की है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, बड़ी चीज़ों का तज़किरा किया था, आखिर पे तज़किरा करते करते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा व इज़ा मरीज़तु फहुवा यशफीन। अल्लाह, ये मोहब्बत है। जब ये दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है, फिर आपके अल्फाज भी अल्लाह की मोहब्बत के अंदर अदा होते हैं। उसके अंदर आप शिरक की आमेज़श नहीं करते, आप ऐसे अल्फाज की भी आमेज़श नहीं करते जो अल्लाह की शान के लायक ना हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह हदायत अता करता है, अल्लाह सीधा रास्ता दिखाता है, अल्लाह ताला ये करते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों का तज़किरा करने के बाद आखिर पे फरमाया व इज़ा मरीज़तु, जब मैं बीमार हो जाता हूँ फहुवा यशफीन, वो अल्लाह मुझे शिफा देता है। हालांकि बीमार भी अल्लाह ही करता है ना,
یہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے محبت تھی. جب بیماری اور نقص کی باری آئی اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف نہیں کی, اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے. یہ نہیں کہا جب اللہ بیمار کرتا ہے تو اللہ ہی شفا دیتا ہے, کہا بیمار میں ہوتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ سے محبت ہے. اللہ یہ محبت ہمیں عطا فرما دے, اللہ یہ محبت ہمیں عطا فرما دے. اللہ خالق کائنات مال کے ارض و سما کی طرف بری چیزوں کی نسبت نہ کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کسی گناہ گار بندے کے الفاظ نہیں تھے, کسی خطا کار بندے کے الفاظ نہیں تھے, اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یونس علیہ السلام کے الفاظ تھے. نبی سے بڑھ کر روئے زمین پر اچھا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ صدا لگا رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیری اجازت کے بغیر میں نے بستی چھوڑ دی, میں کشتی کے اندر سوار ہو گیا, اللہ آج مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوں, اللہ تیرے حکم کے بغیر آیا تھا. اللہ اس میں تجھے قصوروار اور جرم وار نہیں ٹھہراتا, جرم میرا ہے, قصور میرا ہے. انی کنت من الظالمین, ظالم میں ہوں. اللہ تیرا ظلم نہیں ہے کہ میں نے بستی کو چھوڑا, گھر کو چھوڑا, کشتی میں آیا, سمندر کی تہ میں مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچا. اس کی اللہ کی طرف نسبت نہیں کی, حالانکہ پہنچایا اللہ نہیں تھا, لیکن کہا کہ اللہ میرے عمل کی وجہ سے یہ ایسے ہوا ہے, اللہ تو مجھے یہاں سے نجات عطا فرما دے. ہر دکھ غم تکلیف پریشانی اور کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس کی نسبت اپنی طرف کریں اور اپنے آپ کو ذمہ وار ٹھہرا کر اللہ کے آگے التجا و فریاد کریں, اللہ تیرا بندہ ہوں معاف فرما دے. یقیناً اللہ معاف فرما دے گا. نسبتیں اپنی طرف کریں, ظلم زیادتی نا انصافی سے اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ طیب ہے, اللہ سبوح ہے, اللہ الجمیل ہے. آئیے اللہ کی پہچان کریں تاکہ دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب.